ثابت ہے، مختلف محدثین نے، یہاں تک کہ امام بخاری نے بھی اسے ذکر فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار راہب تھا، بڑا عبادت گزار تقوی شیار. اس نے ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنائی تھی جو مٹی کی دیواروں سے بنی تھی، اور وہ دن رات اسی میں عبادت کیے کرتا تھا. اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، وہ دنیا والوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا، وہ راہب تھا، عبادت گزار تھا، تقوی شیار تھا، بس اللہ اللہ کرتا تھا. نمازوں سے اسے بڑا شغف تھا، اکثر وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا. ایک دن اس کی ماں آئی، اب باہر کھڑے رہ کے کہنے لگی، اے جریج، میں تیری ماں، ذرا میری بات تو سن. اس وقت اتفاق سے جریج نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز کے عالم ہی میں سوچنے لگے کہ ادھر ماں بلا رہی ہے، یہاں میں نماز پڑھ رہا. لیکن نماز کی محبت غالب آ گئی، وہ ابھی نماز میں لگے ہی رہے کہ ماں بیچاری مایوس ہو کے چلی گئی. دوسرے دن پھر اتفاق سے وہ آئی ماں، اے بیٹے جریج، ذرا میرا چہرہ تو دیکھ لے، ذرا قریب تو آ، میری بات تو سن. وہ نماز میں تھے، نہیں آئے. تیسرے دن پھر آئی، پھر آواز دی، یہ نماز میں تھے. اصل میں ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے، یہ وہ نہیں، ماں کی بات نہ سن سکے. ہو سکتا ہے وہ یہی سوچے ہو کہ رب کی عبادت سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ اس طرف توجہ نہ کر پائے. ماں کی آواز پر نماز نہ چھوڑی نہ توڑی، اور وہ نماز ہی نماز، نماز 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 اسی میں لگے رہے. حدیث شریف میں ہے کہ وہ خاتون اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پلکوں کو چھپایا اور ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. بد دعا نکل گئی. اور میرے دوستو یاد رکھو، ماں ماں ہے. ماں جن کی زندہ ہے، میں ان بچوں سے کہوں گا کہ کوئی پیر بابا تمہارے لیے اتنا مفید نہیں ہے جتنی مفید تمہارے ماں باپ. تم اپنے ماں باپ کو خدمت کر کے راضی کر لو. یقیناً وہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کریں، یقیناً ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو اف کہہ سکیں. آپ ہمارا ہاتھ چومو نہ چومو، ہم سے ملو نہ ملو، لیکن اپنے ماں باپ سے روز ملاقات کر کے ان کی دعائیں لو اور سن لو. یقیناً میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، پھر سن لو کہ تمہارے ماں باپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تمہارے مزاج کے خلاف وہ بول سکتے ہیں، وہ قانون قدرت کے خلاف بول سکتے ہیں، وہ غلط بات بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے خلاف نہ سوچو، اور حکمت کے ساتھ ایسی ترکیب لگاؤ کہ وہ دکھی نہ ہونے پائیں، وہ بد دعا نہ دیں. دیکھو یہ جریج کی ماں ہے، بنی اسرائیل کے وہ ولی ہیں، یقیناً وہ بنی اسرائیل کے ولی حضرت جریج. اور ان کی ماں، ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ میرا بھی منہ نہیں دیکھتا، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ کسی بدکارہ اور فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو چلی گئی، ایک بدکارہ فاحشہ عورت ایک دن ان کے پاس آئی، گناہ کی دعوت دی، انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بھگا دیا. وہ باہر نکلی، بدکارہ تو تھی ہی، ایک چرواہے کے ساتھ اس نے گناہ کیا، امید سے ہوئی، اسے بیٹا ہو گیا. سماج اور معاشرے میں جب ہلچل مچی، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہے، اس کا باپ کون؟ تو اس نے معاذ اللہ حضرت جریج کا نام لیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اب قوم کے لوگ آئے اور لاٹھی ڈنڈا پھاوڑا کدال لے کے آئے
اور آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ، تحقیق نہیں کی، بس جریج کی اس عبادت گاہ کی دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جریج گھبرا کے کہتے ہیں خیریت تو ہے، یہ کیا؟ تو لوگوں نے کہا تم نے ایسا ایسا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ کہا کہ دیکھو وہ خاتون خود کہہ رہی۔ حضرت جریج نے غور کیا، فوراً نماز پڑھی، توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں جان سمجھ گیا میری ماں کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا تو تو آج مجھے اس بدکارہ کا چہرہ دکھا رہا ہے، یہ میری ماں کی دعائے ہلاکت ہے، بد دعا کا نتیجہ، میں اللہ توبہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت جریج نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ بچہ کہاں ہے، بلاؤ۔ وہ بچہ آیا، لایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جریج نے اپنے ہاتھوں کی انگلی اس بچے کے پیٹ میں کچوکے مارے اور کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ 2 دن کا بچہ، چند دن کا بچہ اللہ کی قدرت سے گویا ہوا اور کہنے لگا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جیسے یہ بات اس نے کہی تو بچے کو بولتے ہوئے سنا، سب کو یقین ہو گیا کہ جریج بے گناہ ہے۔ تو حضرت جریج نے بتایا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، اب میری ماں نے ایسا ایسا کہا تھا، آج اسی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی کہ تحقیق کے پہلے ہی ہم نے تمہاری عبادت گاہ توڑ دی، اب آپ ہمیں اجازت دیں، کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، ہم سونے کی عبادت گاہ یہاں بنا دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج نے کہا نہیں، مجھے سونے چاندی کی دیواروں کی ضرورت نہیں، مٹی کی جیسی عبادت گاہ تھی ویسی ہی عمارت بنا۔ میرے دوستو، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب جریج جیسے بنی اسرائیل کے ولی اگر وہ کسی وجہ سے اپنی ماں کو ناراض کر بیٹھے، اس کے بعد اللہ ان کا اتنا سخت امتحان لے گا، تو آج وہ نوجوان جو اپنی بیوی اور بچوں کی پھیر میں آ کر اپنے ماں باپ اور دیگر اہل حقوق کے حقوق سے چشمپوشی کرتے ہیں، ان کا کہاں ٹھکانہ لگے گا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آج کی بزم میں میں پھر آخر بار کہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اللہ اور رسول کو راضی کر لو، اور انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے نفل روزے رکھو، نفل نمازیں پڑھو، صدقہ اور خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ توفیق دے تو ان کی طرف سے حج اور عمرے کرو، جو کچھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے روز دعائیں مانگا کرو۔ اگر ہم ہر نماز میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے رہے پھر بھی میرے دوستو ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق بخشے کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم